Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Educational Arena. In today's lecture, we will discuss about what is skill acquisition theory in second language acquisition. We will also discuss about what are the three major stages in this theory. Before going on to discuss what actually is skill acquisition theory, we have to discuss what is skill itself. According to NAP, skill is the learned ability to bring about predetermined results with maximum certainty, often with the minimum outlay of time, energy or both. स्किल वो ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम पहले से तयशुदा जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स होते हैं उसको हम मैक्सिमम सर्टेनिटी यानी कि मैक्सिमम चांसेस जिसके होते हैं कि वो हमें वो रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेंगे ऑफन विद द मिनिमम आउटले ऑफ टाइम और जिसके लिए जो है ना वो हम हमारा वक्त और हमारी जो एनर्जी है वो कम से कम लगे। तो बेसिकली स्किल जो होती है वो हम इसके ज़रिए क्या करते हैं, ये इसके ज़रिए हम मूवमेंट्स को कंट्रोल और प्रिसीजन के साथ परफॉर्म करते हैं। और स्किल एक्विजिशन बेसिकली इसका ये मतलब है कि हम जो मूवमेंट होती है जिसके ज़रिए हम स्किल जो है वो अडॉप्ट करते हैं, इसको सीखना और इसकी एग्जीक्यूशन करना। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ स्किल एक्विजिशन थ्योरी। Skill acquisition theory is one of the several competing theories of how we learn new languages. Like there are many other theories you people know about, universal grammar, and there are lots of other theories as well that we learn about in SLA. So skill acquisition theory basically is based on the idea that skilled behavior in any area can become routinized and even automatic under certain conditions through repeated pairing of stimuli and responses. और जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी हम बिहेवियर अगर हम उसको कंटिन्यूसली अगर उसको रिपीट करते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है हमारे लिए। इसी तरह की एक थ्योरी थी बिहेवियरिस्टिक ट्रेडिशंस की जो B.F. स्किनर ने दी थी कि जो हम इन्वायरमेंट से हमारा बिहेवियर जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। हम कंटिन्यूसली जो है एक इन्वायरमेंट में रहते हुए हम डिफरेंट जो हमारे काम होते हैं हम उनको करते जाते हैं और एक वक्त आ जाता है कि वो काम हमारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इसी तरह ये थ्योरी जो है वो स्किल एक्विजिशन पे भी अप्लाई हो रही है कि हम वो कहता है कि बेसिक एक हमारा एक आइडिया है कि कोई भी बिहेवियर हो अगर उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में उसको रिपीटेशन करते जाएंगे तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हमारे लिए एक स्किल बन जाएगी, यानी उसको सोचे बगैर हम उसको परफॉर्म कर सकेंगे। सेम इज़ द केस विद लैंग्वेज एक्विजिशन कि लैंग्वेज भी हम इसी तरह इसी फार्मूले के तहत हम सीख सकते हैं। तो स्किल एक्विजिशन थ्योरी is also based on another theory which was proposed by John Anderson. उसका नाम था जी ACT theory. ACT stand for Adaptive Control of Thought. इसको कॉग्निटिव स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। इसके मुताबिक हम जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है यानी जिसको हम लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस कह सकते हैं उसको हम प्रोसीजरल नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो हमने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि वो कॉम्पिटेंस जहाँ पे डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है और परफॉर्मेंस जो होती है प्रोसीजरल नॉलेज होता है। तो वो कहता है कि हम इस प्रैक्टिस के ज़रिए बेसिकली जो है हम डिक्लेरेटिव नॉलेज को प्रोसीजरल नॉलेज जो कि हम कैसे चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, कैसे हम स्पीक करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, उसको प्रोसीजरल नॉलेज जो है कैसे बनाते हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज जो कि सिर्फ क्या होता है, इट्स फैक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक रिटन नॉलेज जो माइंड में हमारे अंदर मौजूद होता है हर वक्त, और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। और ये जो कन्वर्जन होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज से प्रोसीजरल नॉलेज तक, ये होती है थ्रू मीडियम ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि हम डिक्लेरेटिव नॉलेज को प्रोसीजरल नॉलेज में उसी सूरत कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम डिक्लेरेटिव नॉलेज की प्रैक्टिस करेंगे। सो एक एग्जांपल है यहाँ पे
کہ جیسے ہم گاڑی سیکھنے کے لیے ہم جو ہے ڈرائیونگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم جب شروع میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم اس کے اسٹیئرنگ پر بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے گیئرز پر بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے جب ہماری پریکٹس مکمل ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم اس چیزوں پر فوکس کرتے ہی نہیں ہیں کہ اسٹیئرنگ کدھر ہے, گیئر کدھر ہے, یعنی کہ ہم آٹومیٹک ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے. تو ان لینگویج لرننگ ٹرمز اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ان سم کنڈیشن نالج دیٹ کین بیکم نالج ہاؤ. فار ایگزامپل وی کین لرن دا رولز آف ہاؤ ٹو فارم اے ورب ٹینس. اگر ہم ورب ٹینس جو انگلش لینگویج میں اگر ہم وہ سیکھتے ہیں, اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کرنٹ ٹرینڈسز پروڈیوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہم جو فارم ہوتی ہے لینگویج کی فارم, اس کے اوپر سوچے بغیر ہم اس کو اسپیکنگ ہماری فلوئنٹ ہو جاتی ہے. So let's talk about power law of practice. Power law of practice جو ہے رابرٹ ڈی کیسر نے دیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اس کا یہ ماننا تھا کہ جو ڈکلیریٹیو نالج ہے پروسیجر نالج میں کنورٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس نے اپنا آرگومنٹ دیا کہ یہ کب ہوتا ہے, یہ ان سم کنڈیشن وتھ سم اسٹرکچر اینڈ وتھ سم لرنرس. یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے یہ جو پریکٹس کے لیے ڈکلیریٹیو نالج پروسیجر نالج میں کنورٹ ہوتا جائے گا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے پرٹیکولر جو ہے نا وہ کچھ لوگ ہوں گے اور کچھ اسٹرکچر پہ کام ہو سکتا ہے اور کچھ سیکھنے والوں پہ لرنرس پہ ہو سکتا ہے جو کہ ٹپیکلی اڈلٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور کلیم تھا کہ اگر ہم ایک سکل سیکھتے ہیں فار ایگزامپل اسپیکنگ کی, تو وہ اسپیکنگ کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوگی لسننگ پہ. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اسپیکنگ جو ہے وہ اگر ہم یہ ایک دوسرے کو بھی افیکٹ کرتی ہیں یہ اسکل, لیکن رابرٹ ڈی کیسر کا کہنا تھا کہ پاور لا آف پریکٹس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں لسننگ میں تو آپ کی لسننگ ہی بہتر ہوگی. اگر آپ اسپیکنگ پہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی اسپیکنگ ہی بہتر ہوگی, کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ڈفرنٹ نالج اسٹورز آر ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ اسکلز آر پریزنٹ ان اوور مائنڈ. یعنی ہر اسکل کا ایک الگ اسٹور ہے. کوئی بھی جو ہے نا ایک اسکل دوسری اسکل میں جو ہے نا وہ کنورٹ نہیں کی جا سکی, اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. سو دس از پاور لا آف پریکٹس. اس طریقے پہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے, وہ ایلس نے اس پہ کرٹیسائز کیا. اس کا کہنا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے یہ کچھ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ انفارمیشن اور اس کی ایکسپلینیشن نہیں کرتی. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو گرامیٹیکل اسٹرکچر سیکھتے ہیں وہ فکسڈ آرڈر میں سیکھتے ہیں, وہ ہم اس طرح اسٹیمولس رسپانس اور بیہیویئرسٹک ٹریڈیشن میں نہیں سیکھتے, بلکہ ہم فکسڈ آرڈر میں سیکھتے ہیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ بہت سارا نالج جو ہوتا ہے ہم وہ حادثاتی طور پر یعنی ہم انسیڈنٹلی ہم اس کو سیکھ جاتے ہیں وداؤٹ پاسنگ تھرو دا ڈکلیریٹیو نالج اسٹیج. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسٹیجز آف اسکل ایکویزیشن. اس کی جو 3 سٹیجز ہیں وہ فٹس اینڈ پوسنر نے اس کو یہ ہمیں دی تھی, اور ان میں جو فرسٹ نمبر پہ ہے از دی کوگنیٹیو اسٹیج. کوگنیٹیو اسٹیج سمپلی جو ہے وہ مینٹل تھاٹ پروسیس کو کہتے ہیں. اس اسٹیج میں ہم صرف یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بھائی جو ہم ٹاسک جو کرنے جا رہے ہیں لینگویج ایکویزیشن کا, اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو سیکھنا ہے, کیسے ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. اور بیسیکلی اس اسٹیج میں ہم ایک موٹر پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں جو بیسیکلی اسکل کی مینٹل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پرفارم کرنا ہے. اور اس میں کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں. اس اسٹیج میں ہم جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اس لینگویج کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں بولتے ہوئے, لکھتے ہوئے, اسکل پرفارم کرتے ہوئے, ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. پھر جو ہمارے ساتھ جو لرنرز ہوتے ہیں, فیلوز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر مینٹلی ہم اس کو ریہرسل بھی کرتے ہیں. یہ کچھ ٹولز ہیں جو اس کوگنیٹیو اسٹیج میں یوز ہوتے ہیں. سیکنڈ اسٹیج از دی ایسوسیٹیو اسٹیج. اس اسٹیج کو ہم یہ اسٹیج کو ہم پریکٹس اسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس نالج ہوتا ہے, اس کو ہم پریکٹس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. کیونکہ پچھلے اسٹیج میں ہم نے ایک افیکٹو پروگرام موٹر پروگرام ڈیولپ کیا ہوتا ہے. اب ہمارا ٹاسک ہوتا ہے کہ اس کو پریکٹس کیا جائے. اس پریکٹس کی وجہ سے ہماری جو ایررز ہوتے ہیں, جو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں, اور جو ایکوریسی اور کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ ہماری امپروو ہوتی ہے. اس میں ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے پروپریوسیپشن. پروپریوسیپشن بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جب ہم فیل کریں کہ ہماری باڈی کو کیا ہو رہا ہے. تو اس کانسیپٹ کو اس میں لایا گیا ہے کہ یہ اس لیے کرٹیکل ہو جاتی ہے اس سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن میں کہ ہم بات کرتے ہوئے یا ہم لکھتے ہوئے ہم فارم یا اس کے اوپر فوکس کرنا کم کریں, اور آؤٹ سائڈ جو انٹرنل وہ ہم تھرڈ اسٹیج میں پڑھیں گے کہ جو ایکسٹرا فیکٹرز ہوتے ہیں ان پہ فوکس رکھیں. یعنی کہ ہم اگر بول رہے ہیں تو ہم جو اس کی فارم ہے ہماری لینگویج کی, ہم اس کے اوپر سوچنا کم کر دیں. دس از آل اباؤٹ پروپریوسیپشن. سو تھرڈ اینڈ لاسٹ اسٹیج از دی آٹونومس اسٹیج. آٹونومس اسٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم آ کر فلی آٹومیٹک ہو جاتے ہیں تھرو پریکٹس.
آٹومیٹکسٹی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اسکل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سراؤنڈنگ انوائرمنٹ میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اسکل پہ. آٹومیٹک پروسیسر جو ہے نا، اٹ ریکوائرس لٹل کانشیس effort. We can perform the skill without thinking and thus we are free to concentrate on other things such as our strategy. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہم اسکل پہ فوکس کرنے کے بجائے ہم دوسری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، جیسے کہ اسٹریٹجی، کہ کیسے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے، کیسے ہم ایکسٹرا فیکٹرز انوالو کر کے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ایک جو لینگویج اسپیکر ہے وہ فلوئنٹلی جب بولنا شروع ہو جائے گا تھرڈ اسٹیج میں، تو وہ کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز، نان وربل اسٹریٹجیز بھی، ان پہ اس کا فوکس بھی ہو سکے گا. تو دس از autonomous state and this is the end of our lecture. I hope you will really find it fruitful, and if you have any question you can ask freely in the comment sections. Thank you.